خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة بني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز عہدیداران و کارکنان فاران کلب اور محترم اور معزز حاضرین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے اور محترم چھاپڑا صاحب نے میرے لیے کام آسان کر دیا ہے کہ اس موضوع کا ابتدائی تعارف آپ سے کرا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی باشعور مسلمان سے مخفی نہیں ہے کہ ہمارے دین کی کل حقیقت کو اگر ایک لفظ میں سمو کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک لفظ توحید ہے. اسلام دین توحید ہے. البتہ توحید کی ہماگیریت، توحید کے انسان کے علم و فکر، نقطہ نظر، اس کے ویلیو سٹرکچر، اس کی عملی جد و جہد، اس سب پر حاوی ہونے کا تصور کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے. اور عام طور پر تصور یہ ہے کہ توحید کا تعلق عقیدے سے ہے. میں در حقیقت اسی ضمن میں آج کچھ گزارشات وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری نگاہ میں اس وقت عام مسلمانوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور وہ یہ کہ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں. دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ذہن میں ایک نقشہ بنا لیں، جس طرح عام طور پر تعلیم و تدریس کے ضمن میں ہوتا ہے کہ توحید، اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک ہے علمی و نظری توحید، فکری توحید، یا اگر عام مذہبی اصطلاح استعمال کریں گے تو عقیدے کی توحید. اور یہی اصطلاح استعمال کی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، توحید فی العقیدہ. اور دوسری توحید ہے عملی توحید، انسان کے رویے میں جو توحید کے نتائج مترتب ہونے چاہیے، یہ ہے دوسری قسم توحید کی. پھر اس توحید فی العقیدہ کی طرح امام ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ
اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہے توحید فی الطلب، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اصطلاح انہوں نے کہاں سے اخذ کی اور اس کا اس عمل کے ساتھ کتنا گہرا اور کتنا منطقی ربط ہے۔ اب ان دو کو بھی مزید سب ڈیوائیڈ کیجئے اپنے ذہن میں۔ توحید فی العقیدہ کے بھی دو حصے ہیں، ایک توحید ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ تنہا ہے، نہ کوئی اس کا کفو ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ یہ ہے توحید ذاتی، توحید فی الذات۔ اس کے لیے جامع ترین قرآن مجید میں مقام سورہ اخلاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورتوں کی سردار بھی قرار دیا ہے اور پورے قرآن کے ثلث کے مساوی قرار دیا ہے۔ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صرف یہ ایک سورہ مبارکہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ توحید ذاتی پر نہایت جامع ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے توحید صفاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی دوسرا اس کے مشابہ نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کا شریک نہیں۔ علم ہے تو اس کا علم ما کانا و ما یکون پر ایک لمحے میں حاوی ہے، ہر آن۔ جیسے اس کی ذات بے نہایت ہے، مطلق ہے، اسی طرح اس کی جملہ صفات بے نہایت اور مطلق ہے۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ہیں اور ابدی ہیں، حادث نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ذات خود بخود ہے، کسی اور کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں۔ یہ ہے توحید فی الصفات، اور یہ بڑا ایک علمی سا مسئلہ ہے۔ اس میں انسان اگر چوکس نہ رہے تو اس کے پھسل جانے کا ہر لمحہ امکان رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مشترک ہیں، اللہ کے لیے بھی اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود۔ اب وجود جو ہے ایک وصف مشترک ہو گیا اللہ اور اس کائنات کے مابین، لیکن جب اللہ کے لیے لفظ وجود استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے اس مفہوم سے کہ جس مفہوم میں یہ لفظ وجود مخلوقات میں سے کسی کے لیے مستعمل ہوگا۔ اللہ بھی عالم اور علیم ہے، اور انسان بھی عالم بھی ہوتے ہیں بلکہ علامہ بھی ہوتے ہیں، لیکن صفت علم کا اطلاق جب اللہ پر کیا جائے گا اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہوگا، اور جب کسی انسان کو عالم یا علامہ کہا جائے گا تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوگا۔ لفظ مشترک ہے لیکن مفہوم اور معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس اشتراک لفظی کی وجہ سے بالعموم مغالطہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں چونکہ اصلاً توحید فی العقیدہ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، آج کی میری گفتگو وہ دوسری قسم کی توحید سے متعلق ہے، لہذا میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف ایک بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح توحید ذاتی پر سورہ اخلاص قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے، اس کا نقطہ عروج ہے، اس کا کلائمیکس ہے، اسی طرح توحید صفاتی پر آیت الکرسی اسی مقام اور مرتبے کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علم کی شان، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات کسے باشد کوئی بھی ہو، ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کوئی بھی ہو، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔
اب یہ جو مختلف پہلو اس آیہ مبارکہ میں آئے ہیں، آپ نوٹ کریں گے کہ جس طریقے سے کہ اس توحید ذاتی پر سورہ اخلاص نہایت جامع مقام ہے، بلکہ میں نے عرض کیا اور یہ حدیث میں مستعمل الفاظ ہیں، ذروۃ السنام، یعنی یہ کہ جسے آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں، چوٹی۔ تو توحید فی ذات پر سورہ اخلاص قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اور توحید صفاتی پر آیت الکرسی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا۔ اسی طریقے سے اب توحید عملی کے بھی دو حصے کیجئے۔ ایک ہے توحید کے عملی تقاضے انفرادی سطح پر، مجھ سے تقاضا کیا ہے ایک فرد کی حیثیت سے، اور دوسرا ہے توحید کے عملی تقاضے اجتماعی سطح پر، نظام اجتماعی میں کیا تقاضا ہے کہ جو پورا کر دیا جائے تو اس معاشرے کو یا اس ریاست کو ایک موحد ریاست یا موحد معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ عرصے سے ہمارے ہاں اس توحید عملی پر سے توجہ کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بڑے گہرے اسباب ہیں، وقت ہوا تو میں ان کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس وقت صرف اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے سامنے رکھیے۔ کئی صدیوں سے ہمارے ہاں ساری بحث و نزاع جو ہو رہی ہے وہ توحید علمی سے متعلق ہے، عقیدے کی توحید، اسی پر گفتگو ہے، اسی پر بحث و نزاع ہے، اسی پر مناظرے ہیں، اسی پر تصانیف ہیں، علماء کے آپس میں جو بھی قیل و قال کے سلسلے وہ بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، جب توحید کا یہ جامع تصور تھا کہ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف ڈوگما نہیں ہے، صرف ایک مابعد الطبیعاتی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے عملی اعتبار سے، تو یہ ایک عملی قوت تھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یہ ہماری عقائد کی کتابوں کی ایک بحث بن کر رہ گیا مسئلہ، اور اسی میں وہ مختلف پہلو جو ہیں ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، بالکل ابتدا میں ہمارے متکلمین کی بحثیں ان موضوعات پر ہوئی ہیں اور اس شرح و بسط کے ساتھ ہوئی ہیں، اس تفصیل کے ساتھ ہوئی ہیں کہ ہوتے ہوتے اب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ توحید جو ہے شاید صرف انسان کے عقیدے سے متعلق ہے، اس کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ توحید انسان کے فکر و نظر کا ایک جزء بن کر اس کے پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور پھر اس کے طرز عمل کو ایک خاص رخ پر موڑتی ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی قوت دنیا میں موجود نہیں۔ اب میں جہاں تک توحید فی العقیدہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے بارے میں آج مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ موضوع ہمارے علماء کرام کا رہا ہے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہوا ہے، اس میں میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اضافہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ تمام ذات و صفات کی بحثیں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی، اس میں صرف یہ کہ انسان کے اندر طلب کا ہونا شرط ہے، ورنہ ہمارے ہاں اس موضوع پر مواد کی کمی نہیں ہے، علماء کرام نے اس موضوع پر حق ادا کیا۔ لہذا میں اب اپنی پوری گفتگو کو محدود کر رہا ہوں توحید عملی سے متعلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو بھی مجھے دو لیولز پر ڈسکس کرنا ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی سطح پر توحید کا عملی تقاضا کیا ہے؟ صرف اللہ کا بندہ بن جانا، مان لیا کہ وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب یہ لا الہ انسان کی زبان اور اس کے خرد سے ذرا نیچے اتر کر قلب میں جاگزی ہوتا ہے تو اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ جان لیا اللہ ایک ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ وہ جملہ صفات کمال سے متصف ہے، ہم نے یہ جان لیا
کہ نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا، یہ سب جان لیا، لیکن اس کا عملی تقاضا کیا ہے کہ اب ہمتن اس کے بندے بن جاؤ، اپنی پوری زندگی اس کی بندگی میں دو۔ اور یہ بندگی میں دینا، اب لفظ اخلاص یہاں نوٹ کیجئے، اخلاص کے ساتھ ہو۔ میں نے اس موضوع پر جو چند آیات جو میری اس گفتگو کا اصل مرکز و محور بننے والی ہیں، مبنا اور مدار، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں چونکہ اصلاً قرآن حکیمی کا طالب علم ہوں، مجھے انہی آیات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے تاکہ یہ آیات جب آپ کے سامنے رہیں گی تو آپ کا بھی اس ٹیکسٹ کے حوالے سے گفتگو کے ساتھ ایک مستقل ذہنی رابطہ قائم رہے گا۔ ابتداءً میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں یوں تو کوئی بھی سورت کیا کوئی بھی صفحہ ایسا آپ کو نہیں مل سکتا کہ جس میں توحید کا ذکر نہ ہو۔ اسی طرح کوئی سورت کو جا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں قیامت کا اور آخرت کا معاد کا ذکر نہ ہو۔ یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس رخ پر ڈالنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ جس پر اسلام اس کو ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہ ایمانیات جو ہیں یہ بڑے تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے۔ ان میں سے 4 صورتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نزدیک توحید عملی پر ضربہ سنام ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ زمر، پھر سورہ مومن، پھر سورہ حامیم السجدہ، اور اس موضوع پر کلائمیکس جو ہے وہ سورہ شورا ہے۔ میں نے یہاں چند آیات تو سورہ زمر کی آپ حضرات کے لیے یہ مطبوعہ شکل میں فراہم کی ہیں اور چند آیات سورہ شورا کی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ توحید کا یہ انفرادی سطح پر تقاضا کس شد و مد کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیات پڑھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس قرآن کا، اس کتاب کا نزول ہے، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے، اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، غور کیجئے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس بندگی کیجئے اللہ کی، عبادت کیجئے اللہ کی، کس شان کے ساتھ؟ اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ وہ اطاعت جو ہے دو رنگی اور پچرنگی نہ ہو، زندگی کے حصے بکھرے نہ ہو جائیں کہ زندگی کے کسی پہلو میں تو آپ نے اللہ کی اطاعت کو تسلیم کیا اور کسی پہلو میں آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، کسی اور کو مطاع مان لیا۔ میں بھی عرض کروں گا کہ کون کون مطاع بنتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر جامع الفاظ شاید قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہ ملیں، منفرد مقام ہے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے ہے خالص اطاعت، یعنی اگر ملاوٹ والی اطاعت ہوگی وہ منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ کو دو رنگی اور پچرنگی زندگی مطلوب نہیں ہے، صبغت اللہ، پوری زندگی اللہ کے رنگ برنگی ہوئی ہو۔ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا صرف دین خالص۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ صرف ان آیات میں جو ایک پرہیبت اور پرجلال انداز ہے اس کو ذرا آپ اپریشیٹ کریں، پھر میں ذرا اس پر بحث کروں گا تفصیل سے۔ ذرا آگے چل کے یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیات 11 سے اور 15 تک تقریباً۔ قل، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کیونکہ کل بھی ایک یہاں اجلاس تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر خطاب جو ہے واحد کے صیغے میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ ذرا آگے چل کر پھر جمع کا صیغہ بھی استعمال ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو مکی قرآن میں نہیں ملیں گے۔ یہ جو ایک خاص خطاب کا انداز ہے
اور اس کے لیے جو الفاظ معین ہو گئے امت مسلمہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، یہ صرف مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ جہاں حضور سے خطاب ہے واحد کے صیغے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخاطب یہاں صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کی وساطت سے آپ کی پوری امت، آپ کا ہر ماننے والا، آپ پر ہر ایمان لانے والا جو ہے اس کا مخاطب ہے۔ لیکن یہاں ذرا وہی میں عرض کر رہا ہوں پھر کہ اس شکوہ کا، اس جلال کا اندازہ کیجئے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تکرار دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں اس اخلاص فی الدین کی جو تکرار ہو رہی ہے۔ اطاعت میں خلوص ہو، اطاعت میں یک رنگی ہو، اطاعت جو ہے وہ منقسم نہ ہو جائے۔ اے محمد کہہ دو مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اور پرستش کروں اللہ کی، اپنی کل اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، بات اگر واضح نہیں تھی تو اب اور کھول دیا۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بنوں سب سے پہلا فرما بردار۔ قل، کہہ دو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، خود مجھے بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑے گا، میں بھی مستثنا نہیں ہوں۔ جو تقاضا تم سے کیا جا رہا ہے وہی تقاضا مجھ سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو پوجو اور بندگی کرو جس کی چاہو اس کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم اہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ اصل خسارے اور گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کریں۔ اب یہ ہے وہ جلال اور شکوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے۔ تیسری مرتبہ دیکھیے سورہ زمر کے پھر آخری حصے میں پھر مضمون آ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر جلال کا انداز جو ہے وہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مقام اس جلالی رنگ کے اعتبار سے منفرد ہے، بلکہ پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ نقطہ عروج ہے۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، یہ جاہل کے لفظ کو سمجھ لیجئے عام طور پر اردو میں مستعمل ہے ان پڑھ کے لیے، عربی میں جاہل کے معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ جاہل کے معنی ہے جذبات و خواہشات کا بندہ، مشتعل مزاج انسان، جو خواہشات اور شہوات اور جذبات کے ہاتھ میں اپنی لگام دیے ہوئے۔ ایک وہ ہے کہ جو عقل سے راستہ دیکھتا ہے، جو اپنی خرد سے، اپنے عقل سے کام لیتا ہے، قومی یعقلون۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عقل کو بالائے طاق رکھ کر صرف جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتے، وہ جاہل۔ تو اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو، مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے نبی سن لیجئے کان کھول کر، یہ بات آپ کے جانب بھی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے جو پہلے انبیاء اور رسول آئے ان سب کے جانب بھی وحی کی جا چکی ہے کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ بھی لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بس ایک ہی اللہ کی بندگی کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ اب یہ آیات ہے ایک سورت کی، سورہ زمر کی۔ جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے کوئی مناسبت ہے، ان کا کچھ استحضار ہے، وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس پہلو سے اللہ کی عبادت اخلاص فی الدین کے ساتھ،
یہ جامع ترین مقام ہے قرآن حکیم کا۔ اب ذرا اس کا تجزیہ کیجئے، عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے اس دور زوال میں اور دور انحطاط میں عبادت کا تصور بھی نہ صرف محدود ہوا ہے بلکہ مسخ ہو گیا۔ ایک ہے کسی چیز کا محدود ہو جانا، ایک ہے اس کا بنیادی طور پر مسخ ہو جانا۔ میرے نزدیک کانسیپٹ جو ہے عبادت کا وہ صرف محدود نہیں ہوا، مسخ ہوا ہے، پرورٹڈ کانسیپٹ، کہ بس چند ریچولز ہیں، نماز روزہ ہے، جن کا انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ ایک علیحدہ سے ایک اپینڈکس ہے، ایک ضمیمہ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حج کی ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے، 30 لاکھ افراد حج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی اثر دنیا میں محسوس نہیں ہوتا۔ دنیا میں کیا محسوس ہوگا؟ خود مسلمان معاشرے میں کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ جس ملک سے 1 لاکھ کی تعداد میں حاجی جاتے اور آتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 1% ہی اگر انسان کے اخلاق، کردار اور تقوی میں بحیثیت مجموعی اضافہ ہو جائے ہر سال 1 لاکھ افراد کے حج سے، تو یہ 40 سال میں ہمارے ہاں یہ اخلاق اور تقوی جو ہے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ضمیمہ ہے، اپینڈکس ہے، اس کا ہمارے فکر سے، ہمارے نقطہ نظر سے، ہمارے ویلیو سٹرکچر سے، ہمارے زندگی میں رویے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تصور تو در حقیقت پرورٹڈ تصور ہے۔ یہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت میں عبادت نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اور اس کے لیے یہ عبادات تیار کرتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، بھول نہ جاؤ۔ کل ہی میں سنا چکا ہوں یہاں حفیظ جالندری کا شعر، بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ سرکشی، یہ تمرد جو ہے، اس نے ہمارے اندر سے وہ عبدیت کا نقش جو ہے کچھ اس کی وجہ سے دھندلا گیا ہے۔ سجدے میں گرو تاکہ وہ نقش پھر تازہ ہو۔ تو نماز اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے جو آپ کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان پر قابو یافتہ ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اندر سے بھوک کا تقاضا ابھرے اور آپ اتنے بےتاب ہو جائیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، اندر سے آپ کی شہوت جو ہے انگڑائی لے اور آپ اندھے ہو جائیں کہ آپ کو کچھ نہ نظر آئے کہ اس کے لیے حرام راستہ کون سا اور حلال راستہ کون سا۔ اس کے لیے ایک مشق ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اگر عین حالت صوم میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، عین حالت صوم میں بے ایمانی کی جا رہی ہو، عین حالت صوم میں رشوت دی یا لی جا رہی ہو، تو اس کو حضور نے فرما دیا ہے، آپ نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، کہ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ یہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مال کی محبت کو دل میں سے کھرچ دے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے والی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے مفکرین، مصنفین، دانشور، بہت سے داعیان الی اللہ، ان کی کوششوں کے ذریعے سے یہ تصور عام ہو چکا ہے۔ اب ہمارے بالکل عوام الناس میں جو حلا میں تو شاید یہ بات ہو کہ وہ صرف ریچولسٹک کانسیپٹ جو ہے وہ ابھی چلا آ رہا ہو، لیکن پڑھے لکھوں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اب اس حقیقت سے تو آشنا ہو چکی ہے کہ عبادت کا مفہوم ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس فہرست میں یقیناً میرے نزدیک اس دور میں جو بڑے بڑے مشاہیر جن کے نام آئیں گے ان میں علامہ اقبال کا نام سر فہرست ہے، اس لیے کہ ان کا دائرہ جو ہے وہ بہت پھیلا ہے، بہت وسیع ہوا ہے اثر اور نفوذ کا۔ پھر اسی میں آپ کو مولانا مودودی کا نام ملے گا جنہوں نے اس تصور کو واضح کیا ہے۔ یہ تصور جو ہے اور بھی بہت سے اہل قلم حضرات ہیں کہ جنہوں نے اب عام کر دیا ہے۔
ہمارے ہاں اب یہ تصور جو ہے کوئی اجنبی تصور نہیں ہے کہ لوگ اب جانتے ہیں کم سے کم، چاہے اس پر عمل پیرا نہ ہو، کہ عبادت کا مفہوم پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن ایک چیز کی اس میں کچھ کمی کا تاحال احساس ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ بندگی کا تصور تو واضح ہو گیا، لیکن اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے، وہ پرستش کا ایلیمنٹ ہے۔ ایک اطاعت کا ایلیمنٹ ہے، دوسرا محبت کا ایلیمنٹ ہے۔ جب تک کہ یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی محبت خداوندی کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ کی جا رہی ہو، عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مجرد اطاعت تو ہم انگریز کی بھی کر رہے تھے، لیکن اس کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ مجبوری کی اطاعت تھی۔ اطاعت مدینے کے منافقین بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے احکام کی، لیکن یہ مجبوری کی اطاعت تھی۔ اللہ کی عبادت کے یہ دو اجزاء ہیں، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ پر کہ انہوں نے خوب اس کو واضح کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں ان سے پہلے جو جمہور ائمہ لغت ہیں، انہوں نے عبادت کا مفہوم بیان کیا تھا، العبادت التذلل۔ عبادت نام ہے کسی کے سامنے بچھ جانے کا، عاجزی اختیار کرنے کا، کسی کے سامنے جھک جانے کا۔ اور میرے نزدیک اس میں بہترین لفظ وہی ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا، بچھ جانا۔ یہ تذلل کا صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے۔ العبادت و تذلل، یہ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہمیشہ سے یہ مفہوم موجود تھا، لیکن امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے یہ دو اجزاء علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیے۔ العبادت و تجمع اصلین، یہ عبارت ہے حافظ ابن قیم کی جو شاگرد رشید امام ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ کی محبت اور اس کے تحت حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، جھک جانا۔ یہی وجہ ہے کہ میں دو الفاظ فارسی کے استعمال کیا کرتا ہوں لفظ عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ محض بندگی کافی نہیں ہے، اگرچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس آیہ مبارکہ کی اصل میں ترجمانی کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن یہ کہ محض بندگی سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ لفظ پرستش اس میں شامل نہ کیا جائے۔ پرستش آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اصل شے محبت ہوتی ہے۔ پرستار، قوم پرست، وطن پرست، زر پرست، اس پرستش میں اصل شے ہے محبت، کسی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں گی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو الفاظ سنائے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے کا اس کے سامنے بچھ جانا، دو کیفیتیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ اب وہ نوٹ کیجئے ان دونوں کو، بلکہ ان میں ایک جو ریشو پروپورشن ہے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ جیسے میرا یہ جسم ہے، نظر یہ آ رہا ہے، لیکن اس کا سارا وجود اس روح سے ہے یا جان سے ہے، یوں کہہ لیجئے۔ میں روح کی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ شے ہے، لیکن جان، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ یہ 2 من کا جو ہے وزن اس جسم کا ہے، اس جان کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عبادت کا جسد جو ہے وہ اطاعت سے بنتا ہے۔ اطاعت تو نظر آ جائے گی، اللہ کا حکم آپ نے مانا کہ نہیں مانا، اللہ کے حکم سے سرتابی کی یا یہ کہ اس کے سامنے سر جھکا دیا، یہ سب کے سامنے ہوگا، اور یہی ہے اس کا وہ جسد ظاہری۔ البتہ اس کو عبادت بنانے والی اصل روح باطنی وہ محبت ہے اللہ کی۔ اگر اس کی چاشنی شامل نہ ہو تو بس یہ پھر ایک مارے باندھے کی اطاعت ہے، عبادت نہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے۔ توحید فی الاطاعت کیا ہے جس پر یہاں زور دیا گیا؟ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ اسی طرح توحید فی المحبت کیا ہے اور شرک فی المحبت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ بالکل الجبرہ کے قواعد کی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیے۔ توحید فی الاطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالی جملہ اطاعتوں کی نفی نہیں کرتا۔ اطاعت کرو والدین کی، اطاعت کرو اساتذہ کی، اطاعت کرو اولو الامر منکم کی،
لیکن مطاع مطلق صرف اللہ ہوگا. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع ہو گئیں تو توحید فی الاطاعت. کوئی ایک اطاعت بھی اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی یا اس سے بالا تر ہو گئی تو یہ شرک فی الاطاعت. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ادا فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی ایسے معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. اس دائرے کے اندر والدین کا حکم مانو، بیوی شوہر کا حکم مانے، طالب علم اساتذہ کا حکم مانے، مرید مرشد کا حکم مانے، عام شہری جو بھی حکام ہیں ان کے حکم مانے. لیکن یہ کہ ان تمام اطاعتوں پر سب پر حاوی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے تو یہ ہے توحید فی الاطاعت. اور کوئی ایک اطاعت بھی اگر اس کے ہم پلہ ہو گئی، اس کی اطاعت سے آزاد ہو گئی تو یہی شرک فی الاطاعت ہے. اور شرک فی الاطاعت شرک فی العبادت ہوگی، اس لیے کہ عبادت کا جزو اعظم اطاعت ہے. اب یہ اگر آپ نے الجبر کا یہ اصول سمجھ لیا تو اب اس کو اپلائی کیجئے، بڑے بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے. سب سے پہلا جو آپ سے اطاعت کا طلبگار بنتا ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست. بڑی عجیب اور بڑی پیاری صنعت لفظی ہے اس میں. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. کیوں کہ فرعون کیا کہتا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون ہارون، کیا حلال کیا حرام، میرا حکم چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس بھی کہتا ہے کہ یہ جو وجود ہے اس پر میری مرضی چلے گی، یہ میری مملکت ہے، میری سلطنت ہے، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز، جو میرا تقاضا ہے پورا کرو. اب اگر ایک انسان اپنے نفس کا تقاضا پورا کر رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ جائز ہے یا ناجائز، اور کسی ایسے طریقے سے اپنے نفس کے کسی تقاضے کی تسکین کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس نے اپنے نفس کو مطاع مطلق بنا لیا اللہ کے بالمقابل. گویا کہ اس کا نفس اس کا الہ بن گیا. قرآن مجید نے 2 مقامات پر اس کو صاف کر دیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا. ذرا نوٹ کیجئے یہاں لفظ الہ کا آیا ہے کہ یہ بیٹھ کر 1000 دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس بدبخت کا نفس اندر جو ہے الہ بنا بیٹھا ہے. جو مخلوت می روند آکار دیگر می کنند، وہاں جا کر اس کا نفس اس کا معبود ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. لفظ الہ تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، یا لفظ مطاع آتا تو شاید آپ کہتے کہ مطاع کا لفظ الہ کا لفظ تو نہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اب یہ نوٹ کر لیجئے آسان نہیں ہے اس نفس کے پنجے سے رستگاری. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی پیاری صنعت لفظی ہے اس شعر میں. لیکن اورا عون ایرا عون نیست. عون کہتے ہیں مدد کو. پنجابی میں یہ لفظ اسی سینس میں مستعمل ہے مدد، یعنی اگر لاؤ لشکر ہے تو یہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں فقیر درویش ہوں، میرے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، لہذا میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا. یہاں سے آگے چلتے جائیے. جس شے کو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آزاد ہو کر مطاع مان لیا، چاہے عقیدے میں نہیں مانا عمل میں مانا، وہ عمل میں آپ کا مطاع مطلق بنا، وہ عمل میں آپ کا معبود بنا، اور وہ توحید فی الاطاعت کے دائرے سے آپ نکل گئے. اب اسی طریقے سے محبت کو لیجئے. یہاں بھی فارمولہ وہی ہے، محبت کی نفی نہیں ہے. اولاد سے محبت کرو، وطن سے محبت کرو، قبیلے سے محبت کرو، قوم سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین سے محبت کرو، قطعاً کوئی حرج نہیں.
لیکن تمام محبتوں سے بالا تر محبت اللہ کی رہے، تب تو یہ توحید فی المحبت ہے۔ اور توحید فی المحبت اصل روح ہے، اصل جان ہے توحید فی العبادت کی، اس لیے کہ عبادت کو میں نے دو اجزاء میں تقسیم کر دیا آپ کے سامنے، اطاعت اور محبت۔ اگر کسی ایک شے کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر آ کر اس دل کے سنگھاسن پر بیٹھ گئی تو یہ شرک فی المحبت ہوگا، اور کوئی محبت اس سے بھی بالا تر ہو گئی تو اب شرک سے بھی کوئی بڑا لفظ اس کے لیے آپ کو وضع کرنا ہوگا۔ یہ اگر اصول سامنے آ گیا تو اب نوٹ کیجئے، مال کی محبت، اگر اس مال کی محبت میں آپ اتنے مبتلا ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے تو آپ کا محبوب حقیقی یہ مال ہے۔ جو محبوب حقیقی ہے وہی در حقیقت معبود حقیقی ہے۔ آپ کا معبود دولت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو نے لکشمی دیوی کی مورتی بھی بنا لی، اس کو ڈنڈوت کرتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ لکشمی دیوی کو پوجتا ہے تو لکشمی دیوی کے لیے نہیں پوجتا، دولت کے لیے پوجتا ہے، اس لیے کہ وہ دولت کی دیوی ہے۔ اس کے خیال میں جس پر اس کی نگاہ کرم ہو جائے گی اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی لکشمی بائی یا لکشمی دیوی تو سامنے نہیں رکھی، لیکن جو نتیجہ ہے وہاں تک آپ بھی پہنچے ہوئے کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر تو وہ بت قد آباد ہیں۔ دولت کی پرستش اور دولت کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی تو آپ کا معبود دولت ہے۔ اور یہاں میں آپ کو، جیسے وہاں میں نے ایک آیت پر اکتفا کی ہے، یہاں ایک حدیث کافی ہوگی، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم۔ ذرا نوٹ کیجئے کس قدر واضح الفاظ۔ یہ ماضی کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے اور انشاء بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں ماضی ہی میں آتا ہے دعا یا بد دعا کے لیے، یا تمنا کے لیے، آرزو کے لیے بھی کلمہ۔ تو تعسا برباد ہو گیا یا برباد ہو جائے، دونوں اس کے معنی ہوں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے فرما رہے ہیں عبد الدینار اور عبد الدرہم کے لیے، کہ نام اس کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس کا معبود پیسہ ہے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، صحیح سے آئے، غلط سے آئے، پیسہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل محبت کس کی ہوئی؟ پیسے کی۔ جو محبوب حقیقی ہے وہی آپ کا معبود اصلی ہے۔ ہاں یہ محبتیں ہوں لیکن اللہ کی محبت کے تابع ہوں تو کوئی حرج نہیں، مال سے بھی محبت کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے نیچے۔ اس میں وہ آیہ مبارکہ ذرا نوٹ کر لیجئے جو سورہ توبہ میں آئی ہے، آیت نمبر 24، لرزا دینے والی آیت۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اپنے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے کساد بازاری کا، اور اپنے وہ گھر جو بڑے ارمانوں سے بنائے ہیں اور سجائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو منفی انداز ہے، اور مثبت انداز میں فرما دیا گیا سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ شرک فی المحبت اور توحید فی المحبت پر یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس آیت کے حوالے سے وہ بات ذرا میں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ وہ لفظ مطلوب جو استعمال کیا امام ابن تیمیہ نے وہ واضح ہو جائے۔ اصل میں جو شے انسان کی محبوب ہے وہی اس کا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کچھ اس طور سے بنائی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی شے سے محبت اور کسی نہ کسی شے کی طلب جو ہے
وہ باقی تمام اس کے انسٹنکٹس پر غالب آ جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے، وطنیت ایک نظریہ ہے سیاسی تمدنی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے۔ قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بالا تر ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جدید چونکہ تصورات ہیں، یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے، ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم۔ اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جدید فکر، جدید تہذیب، جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالا تر کیا جاتا ہے۔ وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں۔ وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے، حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے؟ اس مرد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ بات، یہ جو آپ نے وطن کا لفظ کہیں پڑھ لیا، اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ جو نظریہ ہے، اب میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اس کی کچھ نفسیاتی ساخت ایسی ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے اور بڑی ڈیٹیلز میں ڈسکس کیا ڈاکٹر رفیع الدین نے، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، جو ان کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، کہ انسان کسی نہ کسی شے سے محبت کرنے پر مجبور ہے، اور اس کی محبت میں پھر وہ مشقتیں جھیلتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، فاقے کرتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ویسٹرن سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ تو سب سے بڑا انسٹنکٹ کہیں گے پریزرویشن آف دی سیلف۔ انسان کا سب سے بڑا انسٹنکٹ جو ہے اپنے وجود کا تحفظ ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کمیونسٹ کو کہ وہ کس طرح اپنی جان کی بازی کھیلتا ہے اپنے اس انقلاب کے لیے کہ جو اس کے پیش نظر ہے۔ اندازہ کیجئے ان جاپانیوں کا جو بموں میں بیٹھ کر گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میرے تو چیتھڑے اڑ جائیں گے، یہ بم جب میں کسی جہاز کی چمنی میں لے کر اتروں گا تو میرا تو وجود کہیں نہیں رہے گا، وہ جہاز کے ٹکڑے تو بعد میں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا اینیمل انسٹنکٹ جو ہے وہ کسی ازم کے یا کسی محبت یا کسی نظریے اس کے تابع ہو کر رہ گیا ہے۔ انسان فاقے کرتا ہے، اسے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نظریے کے لیے فاقہ کیا ہے، میں نے اپنے مقصد زندگی کے لیے جیل کاٹی ہے، میں نے اپنے مقصود کے لیے سختیاں جھیلی ہیں۔ تو یہ جو ہے کسی نہ کسی شے کو اپنا محبوب بنانا اور مطلوب بنانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب جن لوگوں کی رسائی تو اللہ تک ہو گئی تو وہ تو محبوب حقیقی ہے ہی ہے، لیکن جن کی رسائی وہاں نہیں ہوئی انہوں نے کسی نہ کسی کو تراش لیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بندتا افتاد در بندے دیگر۔ مجبور ہے انسان کہ کسی نہ کسی کو تراش کر اور اپنے دل کے سنگھاصل پر بٹھائے۔ وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تخیل کے حسن مبہم پر ساری ہستی مٹائی جاتی ہے۔ انسان ایک نظریے کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مطلوب۔ قرآن مجید میں یہ سورہ حج کے آخری رکوع میں آیا ہے، ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کے سوا کسی کو تم نے مطلوب بنایا تو وہ مطلوب بھی بیچارہ اور عاجز، اور طالب اس سے بھی بڑھ کر عاجز اور بیچارہ۔ جس کا مطلوب عاجز اور بیچارہ ہے، ایک ہی مطلوب حقیقی اور وہ اللہ ہے۔ یہ ہے وہ مطلوب کا لفظ جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ انسان کا مطلوب صرف اللہ بن جائے۔ اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی، ہمارے ہاں صوفیہ کے حلقے میں یہ عام ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ایک مفہوم ہے عوامی سطح پر، وہ کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ۔ اور اس کا ایک مفہوم ہے جو اس سے ذرا اونچا اٹھتا ہے انسان شعور کے اعتبار سے، اس کا لیول آف کانشسنس اگر بلند ہوگا
تو اسی لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو منکشف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہاں تک پہنچے تو اب آپ کی وہ توحید عملی پوری ہوئی کہ آپ کا مقصود اللہ ہو، آپ کا مطلوب اللہ ہو، آپ کا محبوب اللہ ہو۔ اور پہلے میں نے عرض کیا آپ کا مطاع مطلق اللہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن آسان کام نہیں ہے، بہت کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے پنجے سے رہائی حاصل کرنا ہی آسان نہیں۔ وہ فارسی زبان کی جب ہماری ابتدائی تعلیم ہوا کرتی تھی تو تختی پر لکھ کے استاد دیتے تھے، کریماں بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اے کریم میرے حال پر رحم فرما کہ میں تو اپنی خواہشات کے پھندوں میں پھنسا ہوا ہوں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اس کمند ہوا و ہوس کی اسیری سے اپنے آپ کو نکالنا آسان نہیں۔ لیکن بہرحال میں انفرادی سطح پر توحید کے عملی تقاضے کے ضمن میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ کا بندہ بننا، ہمتن اسی کا بندہ، پوری زندگی اسی کی اطاعت میں، یعنی تمام اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، تمام محبتیں اس کی محبت کے تابع، تمام جتنے بھی اندر سے تقاضے اور طلبیں ابھرتی ہیں وہ تمام اللہ کی طلب کے تحت ہو جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو ہے۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر طبع شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر لینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیہ مبارکہ دعا کے موضوع پر وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 میں۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں آ گیا، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی،
اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اللہ کو، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تن و توش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے، کیسے قبول ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ آپ کو کتابیں ملیں گی، دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی ہوگا؟ اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا ہے اور دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جا رہی ہیں، کیوں کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان نہیں، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے، آج توبہ کرے، وہیں پہنچ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا اس کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو، یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں، انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو، جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں، جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم سجدہ کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو۔ یہ نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درحال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار، اور اب لوگوں کو دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وقال اننی من المسلمین۔ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے، یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے ہے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ جانا کہاں تھا؟ مقصود کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے، کوئی قدم ہمارا آگے بڑھ رہا یا مارک ٹائم کر رہے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے۔ حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی یہ آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب آ جائے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے، تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیں نوٹ کر لیجیے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو، لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سکڑنا شروع ہوا۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا جبکہ دو قبیلے ایک جگہ رہیں گے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں بیک وقت نظر آتی ہیں، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر، تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق،
لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی. اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی. اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا. تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے. تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑیں گے. اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں اتحاد ہے، یہ مجھ سے کوئی اعلیٰ تر انسان ہے. لیکن یہ کہ طے ہے، قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے گا. تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم ہوئی. سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو اب بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرز. اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرز تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر. یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھیں. تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین. کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے. کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے. کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ خسرو کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا ہے. بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح موجود تھی. اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور. پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے. آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا. لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے. اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. ریاست ہے اصل شے جس کی وفاداری ہے، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا گیا. بنائیں یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں. تو یہ جو کانسیپٹ اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے. سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا. اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی. وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں. لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا. یہ ہے اقامت دین. دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دینا کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے. میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا ہے. یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اب اس کو ذہن میں رکھیے. ایک اصطلاح اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو یہاں دین کو قائم کرو. اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو. اور میں عرض کیا کرتا ہوں، جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے. اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے ہے. خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے. خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے. ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا. فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، استادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے کھوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ گاڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں. یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا. اگر وہ کھڑا ہے
اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا، اب رکھنا چے مانی دارت۔ یہی ہے اقامت دین کا مفہوم۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیم الدین، کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل الاصول یہ ہو جائے۔ اب چونکہ آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں ایک بہت ماہر اور ہمارے ہاں کے مشہور قانون کے جاننے والے اور اب تو قانون کے تحت فیصلے صادر کرنے والے، تو میں تھوڑا سا کچھ مجھے نظر آئے ہیں کالے کوٹ اور بھی کہ شاید ان کے لیے دلچسپی کی بات ہو یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے صرف ایک دفعہ کافی ہے، ایک دفعہ جو ہمیشہ سے ہمارے ہاں دستوروں میں رہی ہے، ہر دستور میں رہی ہے۔ اور میں واقعتاً داد دیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کس نے یہ الفاظ اس کے قائم کیے اور فریم کیے ہیں، لیکن حقیقتاً نہایت جامع الفاظ ہیں۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. That's all. یہ بالکل کافی ہے، 100% آپریٹو اس کو کر دیجئے۔ اس میں سے ایک چیز کو بھی مستثنا رکھا تو سب کی نفی ہو جائے گی۔ وہ ہو جائے گا وہ آیہ مبارکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا، مالیاتی معاملات مستثنا، آئلی قانون مستثنا، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ آپ بڑی سے بڑی کورٹ بنا کر بٹھا دیجئے، بڑے سے بڑے علماء کو بٹھا دیجئے، اگر آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہے، اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی ہے۔ یہاں تو کل چاہیے۔ مخلصین لہ الدین، جیسے ایک فرد چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس نے اپنی ہر شے کی نفی کر دی۔ ہاں اگر کہیں خطا ہو گئی، جذبات میں بہہ کر غلطی کر بیٹھا ہے، کہیں انسان پر غفلت طاری ہو گئی تھی، اس خودی اور انا کی گرفت جو ہے اس کے حیوانی محرکات عمل پر کمزور پڑ گئی تھی، اس وقت کوئی حرکت اس سے سرزد ہو گئی، کوئی حرج نہیں، فوراً توبہ کرو۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جو نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ جذبات کا طوفان جو ہے، میں ابھی کوئٹے میں مثال دے کر آیا ہوں، پہاڑی علاقے کے لوگ خود سمجھتے ہیں، ہمارے میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی جاتے جاتے جاتا ہے، اور پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو طوفان آنن فانن اور جاتا بھی اسی طرح ہے۔ جذبات کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں طوفان آتا ہے، جوش آتا ہے، وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے، لیکن پھر وہ جاتا بھی اسی رفتار سے۔ تو جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی عمل انسان نے اگر کیا ہے تو جیسے ہی وہ جذبات کا ریلا گزر جائے گا سیلاب کا، فوراً ہوش میں آئے گا یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اب اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی، وہ اس پشیمانی کے ساتھ، دیکھیے اقبال کا یہ شعر آپ کو معلوم ہوگا، بالکل نوجوانی کا، اس پر داغ دہلوی نے یہ کہا تھا کہ صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ پشیمانی سے جب پیشانی جو ہے عرق آلود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے خطا ہو گئی تھی لیکن اس پر فوراً پشیمانی طاری ہوئی ہے اور اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بلکہ میں نے تو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا، لیکن خوب جان بوجھ کر 100 بہانے بنا کر کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا، ہے تو حرام لیکن اب کیا کریں۔ یہ جو آپ کی کولڈ کیلکولیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل قائم کر دیا، آپ کی ساری دینداری کی نفی ہو جائے۔
ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر زندگی کے کسی گوشے کو بھی مستثنا کر لیں گے تو وہ آپ کا زکوٰۃ کا نظام اور صلاۃ کا نظام جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی جب تک کہ یہ ایک دفعہ 100% آپریٹو نہ ہو جائے۔ باقی جن چیزوں پہ اصل جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی نص نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے کہ صدارتی ہونا چاہیے، آپ کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے یا فیڈریشن ہونا چاہیے، یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، کوئی لیجسلیچر بائی کیمرل ہو یونی کیمرل ہو، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہو کرو، لیکن بس ایک دفعہ کو 100% آپریٹو کر دو۔ ہر شخص کو ہر وقت یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت عالیہ کا جا کر کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کیجئے، آئیے، علماء آئے، جو آئے آرگو کریں، ثابت کر دیں گے تو وہ کل عدم ہو جائے۔ اگر کوئی پارلیمنٹ کے زیر غور ہے کوئی قانون، ابھی وہ بل کی شکل میں ہے، ابھی وہ تجویز کی صورت میں ہے، اسی وقت آپ کنڈا کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ اس کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی میں ثابت کرتا ہوں، وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطاع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں ہے، اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو، اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے ماتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے، اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو، وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن مجید کی۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف وہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں ہے، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا، سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے ہے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کر رہے ہیں، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ، تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی کو نافذ کرو۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے، یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیم الدین۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظامی اطاعت پر۔ کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے ایک نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز ہے۔ تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کلہ ہی کا تقاضا ختم ہو گیا۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا لاہور ناظم آباد میں، میری ایک تقریر کل ہے۔ یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے جائے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کے بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے۔ یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفک نہ ہونے پائے، این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت۔ ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ۔ اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا، لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم ہو جائے۔ یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے۔ اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید۔ اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید۔ اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید۔ لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے۔ بہرحال عملی تقاضا جان لیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے۔ یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور۔ اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے۔ حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال پر۔ فکر کی اس بلندی کو دیکھیے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر، اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتاً اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔
مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی۔ یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے۔ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے۔ اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی، چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کریں، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ مقام عاشقی ہے۔ کیوں ہے؟ ذرا سمجھ لیجئے اس کو بھی۔ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بیہقی کی روایت ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، درا حالے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا، وہاں اور یہاں جبرائیل ہیں۔ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے، اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ ہے؟ لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس ناہنجار پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا۔ وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا، اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھیں، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر الٹو، اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط۔ میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا، آپ اپنی جگہ پر کانپ کر تو رہ جائیں گے، کھول تو اٹھے گا آپ کا خون۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت اور بے حمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے،
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن، ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا ہے، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جوں تک نہیں رہی، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ وہ جو اقبال نے ایک نظم لکھی ہے روہیلا پر، روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے، اس میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ اب تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں، تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا استراحت کے لیے۔ بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں، کہ دیکھیں ان تیموری بیگمات کے اندر کوئی حمیت و غیرت ہے، کوئی میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ غیرت دینی ہے کہ جس سے ہم تہی دست ہو چکے ہیں۔ اور توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید کے تقاضے میں بشریت اور نور کا جھگڑا، توحید کے مباحث کے اندر سایہ تھا کہ نہیں تھا، توحید کے مباحث اور شرک کے مباحث میں علم غیب کا جھگڑا جو کبھی طے ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ سوائے لفظی نزاع کے کچھ بھی نہیں، وہ ایک لفظی جھگڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو توحید صفاتی ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کہ الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے جو مستعمل ہے اللہ کے لیے مخلوقات کے لیے، اب اس میں جو چاہیں آپ کہتے رہیے، لیکن یہ کہ اصل یہ ہے میدان وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہوگا اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصود بنے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اس کے لیے پہلی منزل کے طور پر اس مملکت خدا داد میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا، لیکن اس کے شرط اولین وہی ہوگی پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا۔ اگر اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا اسلام کا نام بھی اپنی زبان سے لینے کا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس تدریج سے چلیں گے تو توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر پورا کیجئے، اور پھر توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ وہ تکبیر رب کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا، اقبال کے دو اشعار وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ صرف تسبیح تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ تو در حقیقت وہی شخص کے جو کمر کس چکا ہو تن من دھن لگانے کے لیے، جب وہ تسبیح کرے گا تو کائنات وجد میں آئے گی۔ یہی دو اشعار ہیں اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، الفاظ وہی ہیں۔ لیکن جو شخص اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لے، اس کے لیے ہدف یہ ہے جانا ادھر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں تن من دھن لگانے کا اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو اب یہ گویا کہ توحید انفرادی سے توحید اجتماعی تک پیش قدمی کر رہا ہے۔ میں آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ توحید اجتماعی تھی کہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کو جس سے جگمگا دیا۔ صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی، عقیدے میں توحید، علم میں توحید، نظریے میں توحید، فکر میں توحید، انفرادی سطح پر توحید اور اجتماعی سطح پر توحید، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن یہ جان لیجئے اس توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی۔ دیکھیے ایک چیز ہے
یہاں سے وہاں تک کی اونچائی ہے، ایک ہے اس پورے ہال کے اندر اس پوری اونچائی کا تصور کرنا۔ جزیرہ نمائے عرب میں تکمیل ہو گئی دین کی اور تکمیل ہو گئی توحید کی، لیکن جزیرہ نمائے عرب میں ہوئی، جبکہ اس کو ہونا ہے پورے کرۂ ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا۔ اسی کو اقبال نے تعبیر کیا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دی ہوئی خبر ہے، قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا، یہ توحید کامل بتمام و کمال پورے کرۂ ارضی پر قائم ہو کر رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں رہے گا روئے ارضی پر، نہ گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا اور نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کے بنا ہوا خیمے کی صورت میں جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ وہ وقت آ کر رہے گا، لیکن اصل میں میری اور آپ کی جو وفاداری ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو آئے گا، لیکن ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم نے کیا محنت کی ہے؟ ہم نے اس کے لیے تن من دھن کتنا لگایا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کتنی توانائیاں صرف کی ہیں؟ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے۔ آ کر تو وہ رہے گا، اور میں آج آپ کو چند اشعار سنانا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو کے آخر میں، جو خبر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا ذکر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء میں، کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور یہ آیا مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بتمام و کمال اس وقت ظہور پذیر ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب پر غالب کر دیا تھا۔ تو وہ وقت آ کر رہے گا، مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے اسی وقت کی پیشین گوئی کی ہے علامہ اقبال نے۔ یہ اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں بانگے درا کے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ یہ ہے وہ توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ نغمہ توحید ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب یہ ترانہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ادا ہو رہا ہوگا، جبکہ یہ پورا اجتماعی نظام انسانی زندگی کا پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کے تابع ہو چکا ہوگا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر یہ مقصد ہم بنا لیں تو کریں کیا اور کیسے؟ یہ میری کل کی گفتگو کا موضوع ہے، جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہاں بھی آنے کی تکلیف گوارا کریں۔ میں فاران کلب کا بھی ممنون ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات سے ہم کلام ہو سکا، اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورے صبر اور سکون کے ساتھ میری گفتگو کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی مفید بنائے، آپ کے لیے بھی مفید بنائے۔ یہ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والی بات نہ ہو، بلکہ اس پر غور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ یہ ہے وہ توحید کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔